پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک لومڑی ایک اونچے ٹیلے پر اداس بیٹھی تھی۔ سامنے ہرے بھرے میدان میں جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ گھاس چر رہے تھے تو کچھ ان کی تاک میں لگے ہوئے تھے، کچھ شکار مار کر اس کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے تو کچھ ندی سے پانی پی رہے تھے۔ پرندے بھی جھنڈ بنائے ادھر ادھر سے اڑ رہے تھے۔ وہ جنگل کے ایک خوشگوار دن تھا، لیکن اس دن لومڑی پر سنجیدگی طاری تھی۔ جنگل کی زندگی میں لومڑی کو اہم مقام حاصل تھا۔ وہ شیر کی خاص مشیر تھی۔ شیر ہر کام اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ تمام جانور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور دل سے اس کی عقل کو سراہتے تھے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت سے خوش نہ تھی اور اپنے اس کردار سے تنگ آ چکی تھی۔ شروع میں تو وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سماتی تھی اور فخر سے گردن اکڑا کر چلتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ دراصل جب وہ دوسرے جانوروں کو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے، بے وقوفانہ باتوں پر قہقہے لگاتے، بے مقصد گھاس پر دوڑتے اور لوٹتے دیکھتی تو آہ بھر کر رہ جاتی۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسے، گھاس پر لوٹے لگائے، ریچھ کے لمبے لمبے بال نوچ کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ ایسا کرنا چاہتی تو دوسرے جانور حیرت سے اسے دیکھنے لگتے اور وہ شرمندہ ہو جاتی۔ کچھ واقعات نے اسے اس جانوروں کی نظر میں ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اس سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی توقع نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو دوسرے جانوروں کی طرح ہی سمجھتی تھی، یہاں کہ اپنی عقل و چالاکی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی۔ وہ جنگل کے ساتھ ساتھ انسانی آبادیوں میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہوشیار آدمی کو لومڑی کی طرح چالاک کا خطاب دیا جانے لگا۔ جب وہ ان واقعات پر نظر دوڑاتی جن کی وجہ سے اسے یہ مقام حاصل ہوا تھا تو سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اسے موقع سے فائدہ اٹھانا خوب آتا تھا، لیکن اب وہ دل ہی دل میں بہت پریشان بھی ہوتی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ میں ہنس سکتی ہوں، نہ میں کھیل سکتی ہوں، کیونکہ میں ایک چالاک اور ایک خوفناک صورت اختیار کر چکی ہوں۔ اس لیے اب وہ چالاک لومڑی کے نام سے ہر جگہ پہچانی جانے لگی اور وہ چپ ہو کر جنگل میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی اور خوب روئی، اور اس نے احساس ہوا کہ اس کی چالاکی کی وجہ سے وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کا مورل یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چالاکیوں سے باز رہیں